پی ڈی ایم اس وقت پاکستان کے عام آدمی کی آواز ہے. جس طرح غربت اور مہنگائی کی چکی میں پوری قوم پس رہی ہے اور جس طرح آئے روز ان پر مہنگائی اور ٹیکسز کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے لاجز کے سامنے ماں باپ اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے لائے ہیں. سندھ میں ایک پولیس سپاہی وہ کھلے سڑک پر اپنے بچے کو بیچنے کے لیے چیخ رہا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جا رہی اور نااہل حکمران اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر ناجائز حربے کو استعمال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جعلی اکثریت کی بنیاد پر حکومت کرنا، یہ 22 کروڑ عوام کو اپنا غلام سمجھنا ہے. اور ہم آج جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس قسم کی حکمرانی سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے جو اس وقت پاکستان میں ان عناصر کے خلاف لڑا جا رہا ہے. اس حوالے سے کل یہاں کوئٹہ میں مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کی قیادت میں ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا، ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی اور اپنے اس موقف کو اجاگر کیا جائے گا کہ اس وقت پوری قوم کو ایک ناجائز اور چوری کردہ ووٹ کی بنیاد پر حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ ہے. اور پی ڈی ایم اس حوالے سے وہ سیاسی قیادت ہے جو اس انتہائی نازک ماحول میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم نے قوم کو تنہائی کا احساس نہیں دلانا، ہم نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم آپ کی آواز ہیں اور قوم کے لیے اور ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑنا یہ اپنا فریضہ بھی سمجھتے ہیں اور اسے اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں. بیس نومبر کو پشاور میں اسی طرح کا ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا اور وہاں پر بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام اس میں شریک ہوں گے، پشاور کے عوام اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ وہ بہت ہی کامیاب مظاہرہ قرار دیا جائے گا کہ ناجائز حکمران اور دھاندلی کی پیداوار حکومت آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے اپنے جعلی پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کے لیے تیار کر رہی ہے کہ آئندہ بھی الیکشن میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ دھاندلی کر سکے. لیکن حزب اختلاف سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کر رہی ہے. اسمبلی کے اندر حزب اختلاف ان کو قانون سازی میں شکست بھی دے چکی ہے اور مشترکہ اجلاس میں انہیں اکثریت حاصل کرنے کی جب امید نہ رہی تو عین وقت پر اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا.
آج جب دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے تو افواہیں گشت کر رہی ہے، اور یہ سب افواہیں ہی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر باتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤ میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر اور ان کے گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں، لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے۔ آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے؟ نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد۔ اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے، ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے، اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارا ملک ہے، اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت، تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں۔ ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اگر عوامی مظاہرے کر رہے ہیں، ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے یہ ناگزیر امر ہے، اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے، اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ امن و امان اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اور اس حوالے سے تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں
کہ اس وقت جو نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کے بوڑھے ماں باپ، ان کے آنسو بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے، خشک ہو گئے ہیں. ان کے دلوں کے زخم، اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے. لیکن شقی القلب قوت ہے، وہ اس انسانی حق سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے، عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے. ان راستوں سے ہم کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں. اگر انصاف کا تقاضا یہی ہے تو پھر ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری ملک میں ایسے واقعات، اور کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر کے ملک میں ہوتے ہیں، ایک آمرانہ ممالک میں، بادشاہتوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے جیسے جمہوری ملک میں بھی وہی واقعات ہو رہے ہیں. کیا فرق ہے دوسرے ملکوں میں اور ہمارے ملک سے؟ کون حاکم ہے یہاں کا؟ نادیدہ قوت ملک کے حاکم ہیں یا آئین اور قانون کی روشنی میں کام کرنے والی قوتیں؟ وہ ملک کے مالک ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے پورے ملک کے طول و عرض میں اضطراب پایا جا رہا ہے، تشویش پائی جا رہی ہے. اور ہم ایک مطمئن اور اضطراب سے پاک ایک سوسائٹی چاہتے ہیں، ایک معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہر انسان اپنے حقوق کے حوالے سے مطمئن ہو، اور اس پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے نئے مستقبل کو ہم تراش سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا صاحب، گلگت شمیم کا جو بیان ہے وہ عدالت پہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. تو کیا ابھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب عدالت میں آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے، یہ چیزیں عدالت کے اوپر ایسے داغ ڈال رہے ہیں کہ جس سے ماضی کے تمام فیصلے مشکوک ہو جاتے ہیں. لیکن تاہم ہم پھر بھی اصول کا راستہ نہیں چھوڑتے. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. آزاد اور خود مختار ایک ایسے ادارے بننے چاہیے کہ جو اس قسم کے بیانات کا تجزیہ کر سکیں، اس کے عوامل کو سمجھ سکیں. ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ تیسرا چوتھا جج ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، آن ریکارڈ کر رہا ہے، حلفیہ طور پہ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اس چیزوں کو جانچنا چاہیے. جس نے یہ بات کی ہے وہ زندہ ہے. اس سے پہلے بھی جو ججوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی زندہ ہیں. تو پھر اس طریقے سے ہر چیز پر مٹی پاؤ، اسے تو کام نہیں چلے گا. جی مولانا صاحب، آپ نے لاپتہ افراد کی بات کی. یہاں پر دو جو ہے نوجوانوں کو بلوچستان یونیورسٹی کا اسٹل اغوا کیا گیا ہے. اس حوالے سے تمام امتحانات بھی ملتوی ہو گئے. کل کے احتجاج کے ایجنڈے میں یہ بھی شامل ہوگا تو کل لاپتہ افراد کو بتایا جائے. دیکھیے، ہم انسانی حقوق کی بات ضرور کریں گے، اور یہ پورے ملک میں ہے. تعلیمی اداروں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، دینی مدارس سے اٹھایا جاتا ہے، کالجز یونیورسٹیوں سے اٹھایا جاتا ہے. اگر واقعی کوئی نوجوان اس قسم کے کسی عمل میں ملوث ہے کہ جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہماری نظر میں وہ جرم ہے. لیکن اس جرم سے نمٹنے کے لیے آئین و قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. جبری طور پر یہ کیا معلوم کہ آپ نے کس کو سزا دی اور کیسے سزا دی؟ ایک خفیہ ادارہ اور اس کے چند افراد وہی سمجھے کہ ہم مطمئن ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے، یہ کافی نہیں. قوم مطمئن ہونے چاہیے. مولانا صاحب، نومبر کے بعد آپ کتنے مہینوں تک حکومت کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ میں وہ بات کروں کہ حکومت چل نہیں رہی، حکومت چلائی جا رہی ہے. ہم چلانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور چلنے والوں کو بھی جانتے ہیں. اپاہج حکومت اور سہارے سے چلنے والی حکومت یہ حکومت نہیں کہلاتی. حکومتیں چلنی چاہیے عوام کے سہارے سے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب ہمارے
इदारों के जिम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर आज़म के नाम से पुकारते हैं। जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तिनाब कर रहे हैं उससे कि कहीं बहुत ही ज़्यादा मुल्क में मामलात ख़राब ना हो। हम सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात सोचते हैं और सूरत हाल को बिगाड़ से बचाने के लिए सोचते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इन जज्बात का एहतराम किया जाए। मौलाना साहब, असेंबली में, कौमी असेंबली में और सेनेट में ये जो आपका एक एहतजाजी मरहला चल रहा है, इसके बाद आपका क्या कोई लायामल होगा कौमी असेंबली में या सेनेट में, कोई तब्दीली, इनाउंस तब्दीली के हवाले से? ये तो हालात में देखा जाएगा। अभी फिलहाल उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। उनके इत्तेहादी जो है उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और कल ही शाम को जब इजलास बुलाया गया तो उसने एक मैसेज दिया कि शायद, लेकिन इसके दौरान हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। तो इसका माना यह है कि एक जबरी अक्सरियत है ना, एक जबरदस्ती वाली अक्सरियत, और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। तो इस तरीके से खींच तान के और जबरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर और हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा, उसका कोई एहतराम नहीं होगा। इसका माना है कि मुल्क जबर के तहत चल रहा है। मौलाना साहब, वही हुकूमत जब ऐलान किए जो गैस है सर्दियाँ आ रही है, सुबह दोपहर शाम मिलेगी, दूसरी तरफ शौकत अजीज ने कल कहा है कि बिजली वाफर मिकदार में मौजूद, आप बिजली में गुजारा करें, तो क्या कहते हैं इस बारे में? हजरत, इनके होते हुए ना आप किसी बिजली की तवक्को रखें, न गैस की तवक्को रखें, न पेट्रोल की तवक्को रखें, न चीनी की तवक्को रखें, न घी की तवक्को रखें। यहाँ तो हर रोज़ आप सोचते रहेंगे कि कल कितनी कमी आएगी, कल नर्ख कितने बढ़ेंगे, कल रुपए की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ 175 से तो ऊपर चला गया है मामला और 180 के करीब जा रहा है। तो आम आदमी बेचारा बाजार में आपके पैसे की कीमत ही नहीं रही है। कहते हैं जी बाहर से जो पैसा आता है वो उस डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, उस घर को ज़रा पैसा ज़्यादा मिलता है। भाई उसको ये भी सोचना चाहिए कि यही पैसा जब बाजार में जाता है तो वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उस पैसे से कुछ फायदा नहीं हासिल होता जी। तो ये तो एक नुमाइशी किस्म की ऐसे दिल में खुश करने वाली बात है कि जहाँ मेरे घर वाले, मेरे प्यारे कल 105 रुपये वसूल करते थे तो आज 170 रुपये और 75 रुपये और 180 वसूल करेंगे। तो वसूल तो करेंगे, लेकिन बाजार में जो हमें कल 105 में मिलता था वो आज हमें 180 में नहीं मिल रहा है वो चीज़। हालत यहाँ तक चली गई। आपकी गुर्बतें पीपल्स पार्टी से बढ़ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ जाएगी? देखिए, इसको अब हम अभी तक कोई संजीदा अमल नहीं समझ रहे हैं। अगर बिलावल साहब मेरे पास आए हैं तो हमने तो कभी किसी को अपने घर में आने से नहीं रोका है। आए हैं, आधा घंटा गुजार के गए हैं। अगर उन्होंने खैरसगारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पीडीएम के साथ उनका मुस्तकबिल क्या है या क्या नहीं है, इस पर तो बात ही नहीं हुई। मौलाना साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया, लेकिन मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? और हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। मौलाना साहब, हुकूमत कह रही कि मिल्की मीशत जो है वो बिल्कुल वेंटिलेटर खराब है, पीडीएम जो है मजीद मिल्की मीशत जो है वो तबाह करना है। यानी इसका माना है कि वो हमें रोने का भी हक नहीं देते। यानी कौम रो रही है, हम रो रहे हैं, इसी बदहाली की वजह से एक आदमी कर्राह रहा है, चरपाई पर है, वो कहते हैं मेरा इलाज करो, और अगर वो चीख रहा है तो आप कहते हैं जी आप अपने इलाज को और मुश्किल बना रहे हैं। ये बेवकूफ़ी और हमाकत वाली हुकूमत है। इनके यहाँ जिहालत, हमाकत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। न कोई विजन है, न कोई सोच है, न कोई फलसफा है। बस आ गए और हुकूमत पर बैठ गए। और वो लोग, और आप ही में से, आपके मीडिया में से वो लोग जिन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाई थी, आज वो अपने सर पीट रहे हैं और अपने ऊपर लानतें भेज रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमने क्या उम्मीदें वाबस्ता की थी। भाई एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों ऐसे जाहिलों से उम्मीदें वाबस्ता करता है? हम भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी तो इसी मुल्क पे रहते हैं, हमारे पास भी जो वसाइल हैं तो इसी मुल्क के वसाइल हैं।
ہم بھی تو اسی بازار سے جا کر خریدتے ہیں اور اسی ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے, بہت پہلے کہا تھا. تو تھوڑا سا ان مسکینوں غریبوں کی بات کو بھی سمجھ لیا کرے کہ غریب ملا کے عذاب پر کلمہ بھی پڑھ لیا کرو. سر آپ کا اور میاں نواز شریف کا رابطہ ہوا ہے؟ جی, میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا ہمارے رابطوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں. اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ملک کے اندر, انہیں کے آنے کا ایشو ہے. وہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے, جب وہ تشریف لائے. لیکن آج کل دنیا جو ہے وابستہ ہے. ہم نے کل بھی زوم پر میٹنگیں کی ہیں, ہم ایسے آپس میں بیٹھے رہے جیسے ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے سن رہے ہیں. مولانا صاحب, اسد عمر کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن والے یہاں پر آئے اسلام آباد میں تو ان کے ساتھ یہ اشر ہوگا, لاٹھی چارج ہوگا, ان پر تشدد ہوگا. تو کیا اس کے بعد آپ لوگوں کا ہے پروگرام جانے بڑھ کے نہ مارا کریں, ہمیں بڑھ کے معلوم ہے کہ ان بڑکوں کے لوگ ہیں. اگر اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دے, پھر کیا کرو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لیکن بلوچستان میں تو اتحادی بن کے ان کو اور سہارا دیا ہے. کیا بلوچستان میں اپوزیشن نے باپ پارٹی کے ایک مخالف گروپ کو سہارا دے کے اس کو آگے لائے. بلوچستان کی مخصوص صورتحال کے پیش نظر ظاہر ہے جب میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں, جب ظاہری صاحب کی حکومت تھی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے, اور حکومت ساری آ کر اپوزیشن میں بیٹھ جائے تو پھر میں نے کیا کر رہا ہے مجھے بتاؤ اس وقت. جب ساری حکومت اپوزیشن میں آ جائے اور میں پہلے سے اپوزیشن میں ہوں, اور میں اس وقت بھی لیڈر اپوزیشن تھا اور میں آج بھی لیڈر اپوزیشن ہوں, اور میرے دامن میں آ کر گر جائیں سارے, تو پھر ہم نے تو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وہ نہ آتے تو ہم نے کوئی درخواست تو نہیں کی تھی ان سے.